جو RTI سسٹم فیل ہوا تھا اور جس طریقے سے آئے تھے عمران خان، تو میرے خیال میں اس میں تو سیاست کی جز ختم ہو گیا تھا۔ ہمارے ادارے مضبوط ہو، چاہے وہ پارلیمنٹ ہو، چاہے وہ جوڈیشری ہو، چاہے وہ ہماری میڈیا ہو۔ دیکھو کسی کا دل چاہے نہ چاہے نواز شریف پنجاب کا لیڈر ہے اور رہے گا۔ تو ظاہر بات اگر آپ نے ایک بندے کو لیڈر کو آپ نے آؤٹ کیا کس بات پہ؟ اقامے پہ، اس کے اوپر الزامات تو کرپشن کے تھے، تو کرپشن کا تو الزام ہی نہیں لگا، اس کے اوپر تو اقامے کا تھا۔ السلام علیکم، کیپٹل ٹی وی سے میں ہوں آپ کا میزبان سید نوید امیر۔ ناظرین، کراچی کی سیاست میں 2018 سے پہلے اپنے تلخ جو جوابات اور روایتی حریفوں کو اپنے نشانے پر رکھنے والے عوامی نیشنل پارٹی 2018 کے بعد 2023 تک کراچی کی سیاست سے منظر عام سے غائب تھی، لیکن اب دوبارہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ کراچی میں عوامی نیشنل پارٹی جو ہے ایکٹیو ہو رہی ہے اور باقاعدہ طور پر اپنے جلسے اور جلوسوں کا اہتمام کرنے والی ہے۔ تو اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ANP سندھ کے صدر شاہد سید صاحب، جو کہ ایک سینیٹر کی خدمات بھی انجام دے رہے ہیں۔ انہی سے جانتے ہیں کہ سر، عملی سیاست میں آپ منظر نامے چینج ہو رہے ہیں، اس کے حوالے سے بتائیے کہ نواز شریف صاحب کے آنے کے بعد سیاسی گہما گہمی ہو گئی ہے اور اس وقت وہ سیاست کا جو ہے وہ محور بنے ہوئے ہیں، اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور دیکھنے اور سننے والے کو سلام دیتا ہوں۔ ظاہر ہے جس طرح سے آپ نے بتایا کہ 2018 کے بعد ہم تھوڑا سا خاموشی ہم نے اختیار کیا تھا، تو 2018 میں جو ٹیم آیا تھا، جو RTI سسٹم فیل ہوا تھا اور جس طریقے سے آئے تھے عمران خان، تو میرے خیال میں اس میں تو سیاست کی جز ختم ہو گیا تھا، کیونکہ اس کے آنے سے شائستگی ختم ہو گئی تھی سیاست میں، جو رسپیکٹ تھا، عزت تھا، وہ ختم ہوا۔ تو اسی وجہ سے ہم بھی خاموش تھے، کیونکہ وہ ہم اس کو سیاسی حکومت سمجھتے نہیں تھے۔ وہ تو ایک سلیکٹڈ تھا، آیا تھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کی بدقسمتی تھی کہ ان کو اس مقام پہ لے آیا کہ جس کے بارے میں عدالت خود کہتے تھے کہ نہ ان کی اہلیت ہے، نہ ان کی قابلیت ہے، نہ ان کے پاس پلاننگ تھا۔ تو لہٰذا ہم نے جو حالات دیکھے کہ یار جو رویہ ہے، جو احترام ہے، وہ ختم ہے۔ تو ہم یہ سیاست جو کرتے ہیں وہ رسپیکٹ اور عزت کے لیے کرتے ہیں، اور خدمت خلق ہے وہ ہم عبادت کی طرح کرتے ہیں، لیکن اس کی وجہ سے تو سیاست کا وہ شائستگی ختم ہو گئی تھی، تو ہم نے خود خاموشی اختیار کی۔ ابھی مزید ابھی آپ دیکھ رہے ہو کہ نواز شریف بھی آ گیا، جو سیاسی ہلچل ہو رہی ہے، پھر سیاسی لوگ آ رہے ہیں، تو ہم ظاہر ہے کہ ذہن میں آئے ہماری جو خمیر ہے، جو مٹی ہے، جو خون ہے، بلڈ ہے، وہ ڈیموکریسی بھی یقین رکھتے ہیں۔ یہ بتائیے گا کہ آپ کو ایسا لگتا ہے کہ وقت دوبارہ سے اپنے آپ کو ریپیٹ کر رہا ہے؟ 2018 کے پہلے جو ماحول بنا ہوا تھا وہی 2023 میں اب دوبارہ آ رہا ہے، صرف سیاسی شخصیت جو ہے وہ تبدیل ہے؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ بالکل سیاست مجبوری ملکی معاشی حالت جو بن گئے، یہ غلط تجربہ گاہ جو بنا ہے، پاکستان کو تجربہ گاہ کے طرح استعمال کیا، وہ غلط تھا۔ لہٰذا یہ کہ جو لوگ سیاست دان ہیں، جو برسوں سے، جس کی 3 4 پیڑھیوں سے سیاست ہے، ان کی اپنا رول ہے۔ دیکھو ملک مضبوط بنتا ہے اداروں پہ، ہمارے ادارے مضبوط ہو، چاہے وہ پارلیمنٹ ہو، چاہے وہ جوڈیشری ہو، چاہے وہ ہماری میڈیا ہو، چاہے وہ ہماری انتظامیہ ہو، وہ مضبوط ہوگا تو مضبوط پاکستان بنے گا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اچھی خوشین بات ہے کہ نواز شریف بھی واپس آ گیا، اور اسی طریقے سے پیپل پارٹی بھی لگی ہوئی ہے، ہماری پارٹی بھی، ہم بھی جا کے اگر ڈیموکریسی پہ یقین ہو اور واقعی جمہوریت کے لیے کام ہو، عوام کے لیے کام ہو، تو ہم ہر وقت حاضر ہیں، ہم ہر وقت پیش ہوں گے، ہم کوشش کریں گے کہ ملک کو معاشی جو پرابلم ہے اس سے نکالیں۔ اچھا سر، آپ کی باتوں سے ایسا لگتا ہے کہ آپ مسلم لیگ نون کے جو قائد ہیں نواز شریف، ان کی آمد پہ ان کا بھرپور اعتماد کرتے ہیں، اور آپ سمجھتے ہیں کہ کیا وفاق میں اگر وہ آ جائیں گے تو ملک کی صورتحال تبدیل ہو جائے گی؟ کیا ANP اس میں کیا رول ہوگا ANP کا؟ دیکھو کسی کا دل چاہے نہ چاہے نواز شریف پنجاب کا لیڈر ہے اور رہے گا۔ اسی طریقے سے زرداری صاحب پیپل پارٹی ہے، وہ ایک سیاسی حقیقت ہے۔ اس طرح چھوٹی پارٹیوں میں جماعت اسلامی ہے، JUI ہے، NP ہے، BNP ہے، مختلف چھوٹی چھوٹی پارٹیاں بھی ہیں، بہت سارے، یہ سب کا جو ایک گلدستہ بن جاتا ہے نا، اسی کو کہتے ہیں پاکستان۔ تو ظاہر بات اگر آپ نے ایک بندے کو لیڈر کو آپ نے آؤٹ کیا کس بات پہ؟ اقامے پہ، اس کے اوپر الزامات تو کرپشن کے تھے، تو کرپشن کا تو الزام ہی نہیں لگا، اس کے اوپر تو اقامے کا تھا۔ تو یہ طریقے غلط تھے، یہ غلط طریقے آزمائے گئے، پاکستان کو تجربہ گاہ بنایا گیا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ غلط تھا۔ صحیح ہے کہ سب کو فیئر، فری، شفاف الیکشن کروائے، اور جو عوام پسند کرے، عوام کے نمائندے آ جائے، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک پارٹی ہے اور کو ہونا چاہیے، آنا چاہیے۔ اچھا سر، یہ جو آپ کی باتیں ہیں اس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ آپ 2023 میں جو الیکشن ہوتا ہے اور مسلم لیگ نون وفاق میں آتی ہے تو آپ اس کو سپورٹ کریں گے، تو کیا KPK میں بھی آپ ان کے ساتھ ہوں گے، یا جماعت اسلامی کو آپ نے سلیکشن کرنی ہے اس پہ؟ دیکھو یہ تو ضروری نہیں کہ ہم کس کو سلیکشن کریں، اور دوسری بات ہے کہ یہ میرے دائرہ اختیار میں بھی نہیں آتا کہ میں سلیکشن جو کسی کے ساتھ اتحاد کا ہے وہ مرکزی قیادت کرے گا۔
صوبے کے حساب سے ہم آزاد ہیں. ہم جس پارٹی سے بھی چاہے ہم JDA سے الحاق کریں, چاہے MQM سے کریں, چاہے ہم دوسری پارٹی سے کریں, چاہے ہم پیپل پارٹی سے کریں, تو ہم صوبے کے سطح پر کر سکتے. مگر وفاق میں جب ہوگا تو پھر وفاق کے لیے ہمارے جو مرکزی قیادت ہے وہ ڈیسائیڈ کرے گا اور اسی کے ساتھ ہم چلیں گے. پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان ابھی اس ٹائم PTI عملی سیاست میں نظر نہیں آ رہی, لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں مستقبل قریب میں جو ان کا چیئرمین PTI کا جو عملی سیاست کا سفر ہے اس پہ فل اسٹاپ لگ گیا ہے یا ریموو کر دیا گیا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ وہ نہ سیاستدان تھا, نہ وہ سیاستدان ہو سکتا ہے, نہ اس کا امیج جو ہے وہ سیاستدان کا ہے. اس کا جو امیج ہے وہ تو سمجھو ایک ڈکٹیٹر کی طرح کہ بس جو میں ہر بات میں تو میں تو سیاست میں نہیں ہوتا ہے. جمہوریت میں, ڈیموکریسی میں نواز شریف اور زرداری لڑتے بھی ہیں اور پھر ایک ساتھ بیٹھتے بھی ہیں. ہم اور پیپل پارٹی لڑائی بھی کرتے ہیں اور پھر بھی ہم ایک ساتھ بیٹھتے ہیں. تو ڈیموکریسی جمہوریت الگ چیز ہے اور یہ مافیاز الگ چیز ہے. اب وہ فین کلب ہے, ان کے چاہنے والے بہت سارے, وہ کرکٹ کے لحاظ سے چاہنے والے ہیں, وہ پرسنالٹی کی وجہ سے چاہنے والے, مگر اس کو چاہنے والے بہت ہیں. سر آپ نے فین کلب کی بات کی, تو آج بھی اگر PTI پاکستان میں عملی سیاست میں نظر نہیں آتی, لیکن سوشل میڈیا پہ آج بھی وہ اپنا پرائم منسٹر عمران خان صاحب کو کہتے ہیں, اور جو PTI ہے وہ سوشل میڈیا پر اس وقت تمام پارٹیوں کو مات دے رہی ہے. دیکھو سوشل میڈیا آپ اس کو کہتے ہو, میں اپنی زبان میں اس کو کہتا ہوں جراثیم. تو سوشل میڈیا ایک جراثیم ہے, اور یہ جراثیم بہت پہلے 2013 میں جب میں نے بات کی تھی ایک وقت میں نے کہا کہ یہ جو PTI والے یہ جراثیم ہے, اور وہ جراثیم کرونا کی طرح 2019 میں پھر سامنے بھی آ گئے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سوشل میڈیا تو کوئی بہانہ ہی نہیں رہا. اسی سوشل میڈیا نے تو مشرف کو بھی تباہ و برباد کیا, سب لوگوں نے فین کلب بن گیا مشرف کے لیے چاہنے والے. اب آپ نے دیکھا جب سیاست آئے تو کوئی ایک سیٹ بھی نہیں ملا. تو مطلب یہ کہ جو سوشل میڈیا ہے اس کے اوپر تو میرے خیال میں کام نہیں چلے گا. اور جو سوشل میڈیا کے وہ صرف گالی گلوچ, وہ برگیڈ ہے گالی گلوچ کا, تو اس چیز سے گالیاں ہو سکتی, گالی کے تو کسی کا ووٹ کم اور زیادہ نہیں ہو سکتا. آپ نے بات کی ابھی پورے پاکستان کی سیاست کے حوالے سے, بالخصوص کراچی کی بات کرتے ہیں کیونکہ آپ سندھ کے صدر ہیں عوامی نیشنل پارٹی کے, اور کراچی کو اور سندھ کو جو ہے کافی اپنی سیاسی نظروں آپ کے جو پرانا ایکسپیرینس ہے اس سے دیکھتے ہیں. آپ مجھے بتائیے گا کہ جب آپ ANP یہاں سے گئی تو کیا آپ کے جو عوامی نیشنل پارٹی کے کارکنان تھے, ہمیں تو یہ اطلاعات ہیں کہ وہ سارے PTI میں چلے گئے تھے, تو کیا واپسی دوبارہ اسٹارٹ ہو گئی ہے؟ دیکھو ہمارا جو ANP کا جو ورکر ہے, جس طرح جماعت اسلامی کا ورکر ہے, ایسا ANP کے بھی وہ جو ANP والے ہیں نا, وہ کہیں نہیں جاتا, وہ خاموش ہو گئے تھے. کیونکہ ہم خاموش تھے تو وہ بھی خاموش تھے, لیکن وہ گئے کہیں نہیں ہیں. اس میں ہاں جو سادی ایک اکثریت کچھ پورشن جو ہے کہ جو نیوٹرل لوگ تھے وہ گئے ہوں گے, لیکن ANP کا وہ ایک بندہ بھی مجھے کوئی نہیں بتا جو PTI میں ہوا. تو لہٰذا اب PTI والا ادھر ہماری طرف آئیں گے, اور ظاہر بات اس کے بعد سیکنڈ چوائس تو ہے ہی نہیں ہے, تو وہ پھر واپس آئیں گے. جو آپ نے بات کی کہ کراچی کے لوگوں کو مسئلے مسائل ہیں, کون اس کا ذمہ دار ہے؟ اس کا حکومت وقت جوابدار ہے. حکومت وقت پاکستان پیپل پارٹی کا ہے, بھلے وہ ہمارے اتحادی بھی ہے, بھلے ہمارے ساتھ, لیکن اس کی اگر اچھائی ہے تو بھی ان کے کریڈٹ کھاتے میں جائے, اور برائی ہے لیکن اس وقت برائی نظر آ رہی ہے کیونکہ کراچی سے تو لڑکانا بھی زیادہ بہتر ہو گیا. تو لہٰذا ہے کہ کراچی کو تو اگنور کیا ہوا ہے. کراچی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, کراچی کے ساتھ بہت زیادہ ظلم ہوا ہے. کراچی کی انڈسٹریلسٹ جو میمن برادری ہے جو کارخانے چلاتے ہیں ان کے ساتھ زیادتی ہوئی یا بدتر ہوا. سر جس طرح آپ نے بات کی کہ پیپلز پارٹی جو حکومت وقت ہے اس کی ذمہ داری بنتی ہے کراچی میں جو بھی معاملات ہیں مسائل ہیں اس کا جو ہے وہ کریڈٹ بھی نیگیٹو کریڈٹ بھی انہیں پہ جاتا ہے, تو کیا آپ تمام جماعتیں کراچی میں اب پیپلز پارٹی کے اگینسٹ آ گئی ہیں, سارے مل کے الاغ کرنے لگے؟ دیکھو یہ وقت آپ کو بتائے گا, ضروری نہیں کہ ایسا ہو جائے, لیکن ہو سکتا ہے. زیادہ تر رجحان یہی جا رہا ہے کہ JDA بن جائے گا, MQM ہو جائے گا, ہم سب مل کر کے, کیونکہ کراچی کو تو بچانا ہے. کیونکہ کراچی سب کے لیے, یہ کراچی سب کو کھلاتا ہے. پنجاب میں بھی ایسے جاتا ہے, خیبر پختونخوا بھی جا رہا ہے, بلوچستان میں بھی جا رہا ہے. تو یہ اس طریقے سے اور ایک دو پاکستان کو اور بھی کھلا سکتا ہے. مگر کراچی کو تو آپ کچھ نہ کچھ دو نا, اس کی کم از کم روڈ کو تو صحیح کرو, اس کی انڈسٹری کو تو صحیح کرو, یا کوئی چیز مراد یا کوئی چیز. کراچی کو اسپیشل پیکیج کی ضرورت ہے. افغان باشندوں کے حوالے سے ایک کریک ڈاؤن ہو رہا ہے, غیر قانونی تارک وطن جو پاکستان میں رہ رہے ہیں. بینگا پختون کو آپ اون کرتے ہیں, تو آپ کیسا سمجھتے ہیں کہ جو انخلا ہے یہ قانونی طور پر ٹھیک ہے, اور آپ کی پارٹی کے توسط سے آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے انہیں؟
دیکھو اس میں اہم ایشو یہ ہے کہ اس بات کو تھوڑا غور سے دیکھنا ہے، یہ صرف افغانی کے اوپر نہیں ہے، تارکین مطلب غیر قانونی جو بھی کوئی ادھر ہے، تو یار کون سا ایک ملک ہوگا، کون سا ایک ایسا کنٹری ہوگی کہ وہ یہ بات بتائے کہ یار غیر قانونی جو بھی ہے وہ آ جائے ہمارے پاس رہ جائے. نہیں، کوئی بھی ایسا نہیں ہو سکتا. اگر ہم عمرے کے لیے بھی جاتے ہیں تو بھی ویزا لگاتے ہیں، اگر ہم دبئی بھی جاتے ہیں تو ہم بھی ویزا لگاتے ہیں. اس طرح سے ہمارا ایران ہے تو ایران کے ساتھ بھی ہمارا بارڈر لگ رہا ہے تو ادھر بھی ہمارے ویزے کا پالیسی ہونا چاہیے. اگر ویزے کے بغیر وہ لوگ کریں گے تو وہ مشکلات ہو جائے گا. اس طریقے اس وقت ہم خود اپیل کرتے ہیں اپنا افغان بھائیوں سے، ہم اپیل کرتے ہیں کہ دیکھو پاکستان کے اپنے معاشی حالت بہت خراب ہے، بہت کمزور ہے، ادھر بڑی مہنگائی ہے، بڑا برا حال ہے. اور اگر افغانستان بہتر ہو رہا ہے، اور افغانستان کے بارے میں یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس کا ڈالر اچھا ہو گیا، وہاں 100 روپے میں یا 80 روپے میں ڈالر ہے، ہم سے تو اس کی حالت اچھے، تو اگر وہ اپنے ملک اپنے جگہ پہ واپس اپنے گھروں میں جائے تو وہ تو خوشی کی خبر ہے، اس کو تو خوش ہونا چاہیے. باوقار طریقے سے ان کو واپس بھیجا جائے، ان کو سہولتیں دیا جائے. اس کو پولیس بلیک میلنگ نہ کرے. پولیس کا جو اس وقت کاروبار ہے وہ اس کو ہم کنڈم کرتے ہیں. وہ عام پاکستانی کو پختونوں کو پکڑتے ہیں اور ان کو بولے شناخت کارڈ دکھاؤ. کسی کا شناخت کارڈ پاڑ لیتا ہے، کسی کا شناخت کارڈ گھر پہ پڑا ہوا ہے، کسی کا شناختی کارڈ بننے گیا ہوا ہے، کسی کا شناخت رینیو کرنے گیا ہوا ہے، لیکن پولیس آ کے پکڑ کے لاکھوں میں ڈالتا ہے، اس سے پیسے جوڑ توڑ کرے. یہ طریقہ غلط ہے، ہم اس کو کنڈم کرتے ہیں. جو غیر قانونی ہے، جن کے پاس نہ مہاجر کا کارڈ ہے نہ اس کا پاکستانی کارڈ ہے اور وہ بارڈر پار کر کے ادھر آئے ہوئے، تو اس کے اندر پھر مسئلے بھی ہوتے ہیں. کیونکہ جو بھی دھماکہ ہوا تو اس میں پتہ چلا کہ بھائی اس کا آئیڈینٹیفائی نہیں ہو رہا ہے اور افغانستان کا وہ بتا رہے ہیں. بہت شکریہ سر. یہ ہمارے ساتھ موجود تھے عوامی نیشنل پارٹی سندھ کے صدر سینیٹر شاہی سید صاحب، جن کا کہنا تھا کہ غیر قانونی تارکین وطن جو پاکستان میں آباد ہیں ان کو اپنے ملکوں میں واپس چلے جانا چاہیے. اور ساتھ ہی ساتھ سیاسی صورتحال پر انہوں نے مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کی پاکستان آمد کو خوشائند قرار دیا ہے، جبکہ سندھ کی بالخصوص بات کرتے ہوئے وہ پیپلز پارٹی کی کارکردگی سے نالہ نظر آئے ہیں. کیمرہ مین فرید بلوچ اور اپنے میزبان سید نوید امیر کو دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.